بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نحمیر کا سبق نمبر 28 آج ہم پڑھنے لگے، تو ہماری نحمیر قسم دوم در عوامل معنوی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق عامل معنوی کے بارے میں ہے۔ تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے ہمارا اس کے ساتھ ربط جڑ جائے۔ یہ میں نے لکھا ہے جی عامل۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامل۔ عامل کی دو قسمیں ہیں جی، لفظی اور معنوی۔ چلیں جی، میں نے جو عامل کی تعریف پڑھی فٹ کراتے ہیں۔ جاءنی زیدن، یہ زید پہ ضمہ جا کی وجہ سے ہے۔ رأیت زیدن، زید پہ نصب رأیت کی وجہ سے ہے۔ مررت بزیدن، یہاں زید کے نیچے کسرہ با کی وجہ سے۔ تو پہلی مثال میں جا عامل، دوسری میں رأیت، تیسری میں با۔ تو عامل اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر۔ چلے اور ایک اضافہ کر دیں، عامل وہ کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر ہے۔ عامل کی دو قسمیں، لفظی اور معنوی۔ عامل لفظی کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کا زبان سے تلفظ کیا جائے اور جس کو دل سے پہچانا بھی جائے۔ زبان سے تلفظ بھی ہو، دل سے پہچانا بھی جائے، اسے عامل لفظی کہتے ہیں۔ عامل معنوی وہ ہوتا ہے جس کا زبان سے تلفظ تو نہیں ہوتا لیکن دل سے پہچانا جاتا ہے۔ جی میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ اس کا تلفظ کیوں نہیں ہوتا اور اس کا تلفظ ہوتا ہے۔ لکھا ہے جی اس لیے عامل لفظی ہے وجودی، عامل معنوی ہے عدمی، اور عدمی کا تلفظ نہیں ہوتا کیونکہ عامل معنوی ہم دو پڑھیں گے، ابتدا خلو مضارع از ناصب اور جازم۔ تو یہ بھی عدمی ہے، یہ بھی عدمی ہے، اور عدمی یعنی یہ لفظ ہے، ایک بولا جاتا ہے وجودی اور ایک بولا جاتا ہے عدمی۔ اس کا تلفظ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا۔ عامل معنوی ہے آدمی، عامل لفظی ہے وجودی۔ وجودی کا معنی ہونے والا، حروف موجود ہوں گے، افعال موجود ہوں گے، اسماء۔ لیکن یہ جو ابتدا کی ہم تعریف پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا، وہ چیز ہی نہیں تو تلفظ کیا ہوگا؟ اس لیے عامل لفظی کا تلفظ بھی ہوتا ہے، دل سے اس کو پہچانا بھی جاتا ہے۔ عامل معنوی کا تلفظ تو نہیں ہوتا، دل سے پہچانا جاتا ہے۔ جی میں آگے جا رہا ہوں۔ عامل لفظی یہ ہم نے پیچھے تین پڑھے ہیں، حروف، افعال، اسماء۔ ہمارا آج کا سبق یہ ہے، لیکن میں صرف ایک ربط جوڑ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ جو عامل لفظی حروف ہیں ان کا میں نے عمل بھی لکھا ہوا ہے۔ کئی حروف عاملہ وہ ہیں جو جر دیتے ہیں، کئی وہ ہیں جو نصب دیتے ہیں، کئی وہ ہیں جو رفع دیتے ہیں، اور کئی وہ ہیں جو جزم دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا۔ حروف جارہ جر دیتے، اور مشبہ بالفعل، ما ولا، لائے نفی جس، وہ رفع بھی دیتے ہیں، نصب بھی دیتے ہیں، اور فعل مضارع پہ داخل ہو کے جزم دینے والے جزم دیتے ہیں اور نصب دینے والے نصب بھی دیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ افعال رفع اور نصب یہ عمل کرتے ہیں۔ اسماء جزم دیتے ہیں، رفع دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، جر۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، یہ خود آپ نحمیر میں تلاش کر لیں۔ اسماء عاملہ کا عمل یہ بھی ہے، من تدرب ادرب، یہ بھی ہے، ہیہات زیدن، نصب والا عمل بھی ہے، جر والا عمل بھی ہے اسماء عاملہ کا۔ افعال عاملہ کا یہ عمل ہے، اور حروف عاملہ کا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جی آج کا ہمارا سبق ہے عامل معنوی۔
عامل مانوی دو ہیں، لیکن یاد رکھیں عامل مانوی دو ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، ابتدا اور مضارع کا ناصب جازم سے خالی ہونا، لیکن دونوں کا عمل ایک ہی ہے، رفع۔ یہ عامل مانوی بھی رفع دیتا ہے، یہ عامل مانوی بھی رفع دیتا ہے۔ یہ عامل مانوی ابتدا کی تعریف کریں جی کیا ہے؟ ابتدا کہتے ہیں جی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، اسم کا یہ مثال ہے جی زید قائم، یہ زید اسم ہے عوامل لفظیہ سے خالی، قائم اسم ہے عوامل لفظیہ سے خالی۔ تو ابتدا کہتے ہیں اسم کا عوامل لفظیہ سے تاکہ وہ مسلح اور مسند بن سکے، اور میں نے یا مسلح بن سکے یا مسند، یہ عوامل لفظیہ سے خالی مسلح، یہ عوامل لفظیہ سے خالی مسند۔ جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ دونوں ہیں مبتدا خبر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا خبر میں عامل کون ہے، اس کے بارے میں تین مذہب ہیں۔ پہلا مذہب ہے دونوں میں عامل ابتدا ہے، دونوں میں عامل، جب یہ مذہب یہ موقف پڑھیں گے تو پھر دونوں کا عامل مانوی ہوگا۔ دوسرا مذہب یہ ہے اس میں عامل ابتدا ہے لیکن خبر میں عامل مبتدا ہے، جب یہ موقف پڑھیں گے تو پھر اس کا عامل لفظی ہو جائے گا لیکن مبتدا کا عامل مانوی۔ تیسرا مذہب مبتدا عامل ہے خبر میں، خبر عامل ہے مبتدا۔ تیسرے مذہب میں نہ اس کا عامل مانوی ہوا نہ اس کا عامل مانوی، بلکہ یہ اس میں ہوا یہ اس میں ہوا۔ جی دوسرا عامل مانوی یہ ہے مضارع کا ناصب جازم سے، کہ مضارع کو نصب دینے والے ان لن کیزن، جزم دینے والے لم لما لام مر، ان سے مضارع کا خالی ہونا، ناصبہ سے اور خالی ہونا، یہ مضارع کو رفع دیتا ہے۔ کوئی بھی مضارع کا صیغہ ہے ناصب جازم سے خالی ہو، جیسے مثال کے طور پہ یضربو ہے، نہ اس کے شروع میں ناصب ہے نہ اس کے شروع میں جازم ہے۔ جیسے یومنون، کیا پڑھا؟ یہ مضارع ناصب جازم سے خالی ہے، اس کا رفع واو کے ساتھ آیا، نون کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ کس کے ساتھ؟ نون کے ساتھ۔ نون۔ تو مضارع ناصب جازم سے خالی ہو تو مضارع کا ناصب جازم سے خالی ہونا یہ اس مضارع کو کیا دے گا؟ رفع۔ یہ جو قول ہے یہ مشہور ہے جو میں نے پڑھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عامل مانوی مضارع میں پتہ کیا ہے؟ مضارع کا اسم کی جگہ واقع ہونا، مضارع کا اسم کی جگہ واقع ہونا، جیسے مثال کے طور پہ زید یضربو، یہ مضارع ہے یضربو، کہتے ہیں یہ اسم کی جگہ ہے، اصل میں تھا زید ضارب، یہ جگہ تھی اسم کی، یہ یضرب اس جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا موقف بھی ہے کہ مضارع میں عامل مانوی، ایک تو مشہور قول ہے مضارع کا ناصب جازم سے خالی ہونا، اور دوسرا یہ قول ہے کہ مضارع کا اسم کی جگہ واقع ہونا صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج کا سبق عامل مانوی کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔